اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا اور تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ پرویز الہی صاحب کو دیکھا کہیں اب پچھلے 3 دن سے تو نہیں نظر آ رہے، حالانکہ بھائی دیکھو کہ پنجاب کا تخت آپ نے حاصل کیا ہے دوبارہ اور پھر کھو بھی دیا، خیر لیکن آپ نے اپنے مشن کو سکسیسفل کیا، اور سکسیسفل کرنے کے بعد وہ تو ویسے مان نہیں ہے پرویز الہی صاحب، وہ تو کوئی ایسا موقع چھوڑتے ہی نہیں میڈیا کے سامنے آنے کا، اپنی تعریف کا، اپنی بڑائی کا اور پھڑ بازی کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے بھائی۔ تو اب پچھلے 3 دن سے کس سیاپے میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ زمان پاک جاتے ہیں لیکن میڈیا کے پاس نہیں آتے، نہ سامنے آ رہے ہیں عوام کے۔ کیوں بھائی، کیا چکر ہے؟ ایسے امتحان میں ڈال دیا نا عمران خان نے ان کو بھی کہ بھائی صاحب اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کریں۔ کیا مدعا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کہہ دیا کپتان جی نے، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اب پنجاب پہلے تھا، پھر رونا تھا کے پی کا، اور اب نیا رونا، اب نیا چکر پڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں جناب سینگ پھنسے تھے، وہ سینگ نکل گئے ہیں، لیکن جناب انہوں نے کپتان جی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیسے پھیرا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسری چوتھی بات جناب یہ بتائیں گے آپ کو کہ اپنے جو بڑے میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے پھر آج بیٹھک بلا لی، اور بیٹھک بلا کے انہوں نے کیا کیا کہا ہے، کس کس کو کیا کیا ٹاسک سونپا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب پہلی بات سے، اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ کدھر ہیں پرویز الہی صاحب؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب نے جو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں آج کل، او ہو کیا تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جناب نہ مونس ورگا ویکھیا نہ پرویز الہی ورگا ویکھیا، کیا پنجاب میں سیاست کھیلی انہوں نے، آہا ہا 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 مزہ آ گیا۔ تو بھائی جان اس کا سارا نقصان اب کس کو ہو رہا ہے یہ سن لیں۔ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ عمران خان نے آج ایک اجلاس پھر بلایا، اور اب یہ تیسری بار دہرا رہے ہیں بات 3 دن کے اندر، کپتان جی، پیارے کپتان جی، اور وہ ایسے سانپ کی طرح لوٹ رہی ہے پرویز الہی صاحب کی سینے پر۔ تو جناب کیا بات کی ہے، آج ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے یہی کہا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب آپ پیپلز پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے طور پور ہی ہل گئے، ٹھیک ہے جی، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ کاف لیگ ان کے نام پہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو چودھری شجاعت کے نام پہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ کر ہی نہیں پاتے۔ اگر عمران خان کے کہنے پر ایسا ہو جاتا ہے یا اس کے دباؤ ڈالنے پر ان کے ارکان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو بھائی انہوں دی تے کھڑ پینچی موک جائے گی ان کا۔ تو جو وہ اپنی 10 سیٹوں سے آج تک بلیک میلنگ کا مزیدار مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی کو ترا دیتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کو ترا دیتے ہیں، ان کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ وہ پھر صرف رہ جائیں گے ممبرز، اور ممبر کو جس طرح بولیاں لگتی ہیں نا 5 کروڑ لے لا 2 کروڑ، بس یہ سسٹم رہ جائے گا ان کا۔ یہ بھائی ان کو بات اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کے ساتھ کیا اس کا حل کریں، لیکن وہ بڑی گہری سوچ میں بیٹھے ہیں، اور گہری سوچ میں ابھی تک 2 دن سے، جب تک ابھی اسمبلی جو ہے وہ کل تحلیل ہوئی ہے تو 10:10 پر اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اس پہ گورنر نے سائن نہیں کیے، کیونکہ گورنر نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا جس کی جو ہے وہ مطلب اسمبلی توڑنے کی جو صورتحال ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور اس میں آئین میں گنجائش ہے اس کی کہ بھئی اگر وہ نہیں چاہتا تو 48 گھنٹے میں جب آٹومیٹکلی اسمبلی ٹوٹ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ کیوں بنوں۔ لیکن انہوں نے مراسلہ لکھ دیا دونوں پارٹیز کو کہ بھائی نوٹیفیکیشن میں سائن نہیں کیا، بس مراسلہ لکھ دیا دونوں سائڈ پہ کہ جناب آپ اپنے اب نہ بھیجیں۔ اب جو صورتحال کریٹ ہونی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ کپتان جی، پیارے کپتان جی کو سیاپا ہی اس بات کا کہ میری مرضی ہے تو سب ٹھیک ہے، میری مرضی نہیں تو نہیں۔ اب ہوگا یہ کہ انٹرم سیٹ اپ کے لیے 3 نام ادھر سے جائیں گے اور 3 نام ادھر سے جائیں گے، جس کے لیے پرویز الہی صاحب عمران خان کے پاس آج جائیں گے،
اب 3 نام جب ادھر کے جائیں گے یعنی تحریک انصاف کے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے نون لیگ کو قابل قبول ہوں گے نہیں، اور نون لیگ کے ان کے نہیں ہوں گے، تو پھر پڑ گیا پھڈا، پھر پڑ گیا سیاپا، اور جب پھر پڑ گیا سیاپا تو پھر جناب کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ دھونس کیا، زبردستی کی، غیر جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہے، فلاں ہے، ٹینگ ہے، اور پھر ایک نیا کٹا کھل جائے، اور اس کٹے کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نام سجیسٹ کیے جائیں گے، اور جب الیکشن کمیشن کے ساتھ کی طرف سے نام سجیسٹ کیے گے تو پھر ان کو سیاپا، یعنی یہ بھائی اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، نہ اس نے بیٹھنے دینا ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ دوسری طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے بھائی سیدھا سیدھا اعلان کر دیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم اسمبلی توڑنے کے ماحول میں نہیں آئیں گے۔ اب بھائی انہوں نے کہا ہے اپنے جو قائدین ہیں ان سے کہا ہے کہ چلو تیاری کرو پنجاب کے الیکشنز کی بھی اور کے پی کے الیکشنز کی بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بھرپور عوامی جو ہے وہ رابطہ بحال ہوگا۔ اس میں ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ کپتان چین سے ٹکنے والا تو ہے نہیں، تو کپتان جی نے نئی منطق یہ ڈرائیو کی ہے، وہ منطق جڑتی ہے کراچی سے۔ وہ کراچی سے کیسے جڑی کہ کراچی نے کیا کیا، کراچی نے ایم کیو ایم نے حکومت کو کہا کہ بھائی حلقہ بندیاں کراؤ، جو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، غلط نہیں کہہ رہی، اس نے کہا جی حلقہ بندیاں کرا، کیونکہ حلقہ بندیاں بہت عرصے سے نہیں ہوئی، اور اب جو ہے وہ اگر حلقہ بندیوں کے بغیر یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ ریگنگ ہے، پری پول ریگنگ ہو جائے گی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس موقف پہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ان کو مینڈیٹ ہی ان کا نہیں ملا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو پھر جناب یہ تو دھاندلی ہوئی نا۔ اور اب اس دھاندلی کے اوپر جو یہ ہو رہی ہے کپتان صاحب خاموش ہیں، کیونکہ اب کا اپنا منجن چل رہا ہے نا، اپنا ماحول برقرار ہے کہ بھائی میرا ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے، تو اب کیا ریگنگ، کیا مسئلے، کیا کوئی چکر نہیں، بھائی ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ اب جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہے، اور دوسری جانب جناب علی ایم کیو ایم اور سارے متحدہ کے جو ہیں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ان کے بھائی نے۔ اب بائیکاٹ کرنے سے عمران خان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا یعنی ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی، اور جب انہوں نے یہ بات کی تو کپتان صاحب دے اندروں لاوا ابل کے باہر آ گیا کہ پائی ہونتے وفاق بھی، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ادھر ہم صدر کو کہیں گے کہ وہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم سے مانگے، اور کیونکہ پی ایم ایل جو ایم کیو ایم ہے اور اس کے اتحادی ہیں وہ کراچی میں ایک سٹیک ہولڈر ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی سٹیک ہولڈر ہیں، تو پھر وہ ساتھ نہیں دیں گے، اور جناب کچھ کھینچا تانی ہم کریں گے تو معاملہ اپنا لے لیں گے، اور میں پھر ایک سلواؤں گا وزیر اعظم والی شیروانی، اور جناب علی پھر ہو جائے گا نظام میرا پکا بھرپور۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، ایم کیو ایم نے ان کی چال، ان کے منصوبے کے اوپر پھر سے پانی ڈال دیا، کیونکہ درمیان میں انٹری ہو گئی تھی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی، جنہوں نے آج اجلاس بلایا اور تشویش کا اظہار کیا کہ بھائی یہ ہو کی رہا ہے، پتہ ان کو سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن بلاول صاحب نے بھی مختلف جگہ پہ آ کے کہا کہ بھائی نمبر ہمارے پورے ہیں، قومی اسمبلی میں شوق ہے آ کے کر لو جو کرنا ساڈا، لیکن ابھی ہم بلدیاتی انتخابات پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ منصوبہ تو کپتان جی کا ہو گیا ناکام۔ کے پی کے اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک ہفتے انہوں نے اپنے بیان ہی نہیں ملتے یار، ان کے کے پی کے جو اپنے وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان وہ کہہ رہے تھے آج یہ اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی کے پی کے کی، تو عمران خان صاحب نے آگے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہفتہ ہے، ایک ہفتے تک پنجاب کے معاملہ دیکھ کے ہم کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، یعنی پہلے پرویز الہی پوری طرح اوکے، پھر جناب محمود خان صاحب تو اپنے ہی ہے، اپنی ہی مال ہے اپنا، تو جدوں کماں گے ٹوٹ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، توڑ دیو۔ یہ صورتحال سر چل رہی ہے میرے دوستو اس وقت ہمارے نظام میں۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے پیسے کافی اکٹھے کر لیے ہیں، پیسے کا مطلب ہے کہ ملک میں پیسے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ قطر سے اور یو اے ای سے مزید پیسے بھی آ رہے ہیں، تو اب اصولی طور پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے جس میں وہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں، اور جو اس کی افادیت ہے یا اس کا جو پلس ہے ان پیسوں کا وہ نیچے تک، کیونکہ
مسلم لیگ نون نے اس وقت تک بہت برائی سمیٹ لی ہے، سخت فیصلے کر لیے اور وہ سخت فیصلے کرنے سے ان کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جناب وہ کپتان جی ٹینٹیں کر رہے ہیں، فل ٹائم اس کے اوپر جو ہے وہ مسلم نون کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کی بھی تشویش بڑھ گئی ہے کہ جناب اب عوام کو ڈلیور کریں گے، کچھ بہتری لائیں گے تو پھر ہی عوام کے پاس جا سکیں گے، اس لیے وفاق میں مسلم لیگ نون کا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ فی الفور الیکشن نہ ہوئے جائیں، لیکن مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے۔ اس کے لاجیکل اپروچ دیکھو یار، وہ بھائی آپ کا ملک جو ہے وہ تقریباً 4 میں سے 3 حصے آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اب کیسے الیکشن، پھر پیسے کہاں تھے آپ کے پاس؟ ابھی تو پلیجز ہوئے ہیں، ابھی آپ کے پاس پیسے کہاں پہ ہیں؟ اتنے مطلب پورے ملک میں الیکشن کرانے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اصولی طور پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس کام کو، ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ کے تمام تر ادارے اور پوری حکومت جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ابھی دیوالیہ کا شور ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد اب جب پلیجز آئے ہیں، اب تھوڑے سے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اب کل کو انڈسٹری بہتر ہوگی، چیزیں ریمیٹنس بہتر ہوگی، تو ان ساری چیزوں سے انویسٹر کو اعتماد آئے گا، اور پاکستان میں تھوڑی سی فلو جو ہے وہ پیسے کا بہتر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات نارمل ہونے شروع ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی، تھوڑا سا اعتماد آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر الیکشن کی تک بنتی ہے۔ لیکن جو جناب کپتان جی کے اندر ایک باولا کیڑا ہے نا، وہ ان کو سکون نہیں لینے دے رہا۔ وہ کہتے ہیں بھائی میجے کراؤ کسی طرح۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دینا ہے آپ نے کمنٹس میں، کہ اگر 1 منٹ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ جناب الیکشن ہو جاتے ہیں، پورے ملک میں جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں، اور ان الیکشنز میں پھر یا زیادہ اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی ملا کے یا اتحادیوں کی بن جاتی ہے، کیا اس صورت میں کپتان جی سکون سے بیٹھیں گے؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عدم اعتماد اس لیے ہے کیونکہ جنرل الیکشن نہیں ہو رہے، اس کے بعد پھر کٹا کھل جائے گا۔ اب ہمارے ملک کو اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جو کچھ چیزوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ایک پارٹی کو ٹائم ملے اور وہ اپنا کام کرے، اس کے 5 سال بعد یہ جج کیا جائے کہ یہ کام کیسا ہوا، اور اس کے اوپر عوام ووٹ دیں۔ یہ سیکوینس جو ہے، یہ تسلسل جو ہے، اس کو برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ سوچئے سمجھئے کہ پاکستان آپ سے